اور وہ غرض یہ ہے کہ ہم اس ذکر کے سائے میں خود بھی کوئی قدم اٹھائیں۔ آخر رب اکبر نے اپنی ذات کو پہچنوایا ہی کیوں؟ میں نے عشرہ اولیٰ میں اس مرتبہ جو بحث کی ہے بطور خاص کہ عقیدہ توحید پر اتنا زور کیوں دیا گیا؟ 1,24,000 انبیاء اور ان کے اوصیاء، ائمہ، حجج الہیہ، صالحین امم، اور پھر اہل بیت رسالت اور ان کے مخلص، جاں باز، جان نثار، انصار و اصحاب، اعزاء اور اقرباء، انہوں نے اللہ کو پہچنوانے کے لیے اس قدر قربانیاں کیوں پیش کی؟ صرف اس لیے کہ ایک کلمہ لا الہ الا اللہ ہمارے لبوں کی زینت بنے؟ نہیں، اس لیے نہیں کہ صرف کلمہ لا الہ الا اللہ ہمارا ورد زباں بن جائے، کلمہ لا الہ الا اللہ ہمارا فانوس جاں بن جائے، نہ کہ ورد زباں بن جائے۔ مطلوب یہ ہے رب اکبر ہماری ثنا و صفت کا محتاج نہیں ہے۔ ایک خطیب تقریر کرتا ہے تو اسے داد چاہیے ہوتی ہے، ایک شاعر تخلیق کرتا ہے تو اسے تحسین چاہیے ہوتی ہے۔ رب اکبر یہ چاہت، یہ بھی ایک قسم کی نیاز مندی ہے، یہ چاہت یہ قسم کی احتیاج ہے، اور رب اکبر غنی علی الاطلاق ہے، غنی علی الاطلاق، کسی قسم کی نیاز مندی کا گزر ہی نہیں ہے وہاں۔ نیاز مندی کثافت ہے جو اس ذات جلیل و جمیل کے دامان قدس تک پہنچ ہی نہیں سکتی۔ سبحان الذی، پاک ہے وہ، پاک ہے، منزہ ہے۔ تو پھر وہ کیوں چاہتا ہے کہ ہم تحلیل کریں، تسبیح کریں، تحمید کریں، تمجید کریں؟ کیوں؟ اس لیے کہ انسان جو زبان پر مسلسل ذکر کرتا ہے، کچھ نہ کچھ اس کا اثر اس کے نفس میں ضرور پیدا ہوتا ہے۔ ہم اس کی وحدانیت کا کلمہ پڑھیں گے، ہمارے اندر انفرادیت پیدا ہوگی۔ ہم اس کی تسبیح کریں گے، ہمارے اندر کثافتوں سے دوری پیدا ہوگی۔ ہم اس کی تحمید کریں گے، ہمارے اندر بھی صفات حمیدہ پیدا ہوں گے۔ غرض یہ ہے، اسی لیے مقصود کیا ہے؟ تخلقوا باخلاق اللہ، اپنے اندر اخلاق الہیہ پیدا کرو۔ کیا پیدا کرو؟ اخلاق الہیہ پیدا کرو۔ وہ صفتیں جو رب اکبر کی ہیں وہ اپنے اندر پیدا کرو۔ وہ رحیم و رحمان ہے، تم بھی رحمتوں سے پیش آؤ۔ وہ کریم ہے، تمہارے اندر بھی شان کرم ہونی چاہیے۔ وہ عزیز ہے، تمہارے اندر بھی عزت نفس ہونی چاہیے۔ وہ عظیم ہے، تمہیں بھی عظمتوں کی اور حرمتوں کی پہچان اور اس کی پاسداری ہونی چاہیے۔ حرمتوں اور عظمتوں کو پامال نہ کرو، ان کی امانت داری کا خیال رکھو۔ اور اس نے تکوینی سطح پر بھی اپنی بیشتر صفتیں اپنے مخلوقات کو انتہائی شان بیان نیازی کے ساتھ عطا کر دیں۔